یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ ختم کر دیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی. بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. 6 حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی ہے. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی ابن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی، شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہنا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن ہوگا. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے، 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں، 4283. قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں. پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے. اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے. یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے
اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ, ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ہی ختم نہیں ہونے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھیں مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں, لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں. لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے, تواتر ہے. اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے. صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی, اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں. 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا, یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, اور اس کا نمبر ہے 37641, اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے, جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر, کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا, سوتر اور سیدھا کر دے گا, اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے, کیونکہ کہا گیا نوجوان, ویسے بڑھی ہڈیاں تے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے گال قبول کر دے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا, اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو, اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے, ہوا امر اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یؤتی من یشاء, جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچے, اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے. آمین.